حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ ابتدائی اسلام میں ہی مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا تھا، اور پھر دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے قافلے کے دوسرے افراد کے ساتھ حبشہ چلے گئے تھے۔ وہاں ان کا شوہر نصرانی ہو گیا اور چند دن کے بعد مر گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے واسطے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، جسے انہوں نے قبول کر لیا، اور وہیں حبشہ میں نجاشی ہی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں، اور حضرت ابو سفیان اس وقت اس گروہ کے سرخیل تھے جس نے اسلام دشمنی کو اپنا سب سے بڑا مقصد قرار دیا تھا، اور وہ مسلمانوں کو اور پیغمبر خدا کو اذیت دینے اور انہیں فنا کے گھاٹ اتار دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ جب ان کو اس نکاح کی اطلاع ہوئی تو بلا اختیار ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، یعنی محمد جوان مرد ہیں، ان کی ناک نہیں کاٹی جا سکتی۔ مطلب یہ کہ وہ بلند ناک والے معزز ہیں، ان کو ذلیل کرنا آسان نہیں۔ ادھر تو ہم ان کو ذلیل کرنے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ادھر ہماری لڑکی ان کے نکاح میں چلی گئی۔ غرض اس نکاح نے ایک نفسیاتی جنگ کا اثر کیا، اور اسلام کے مقابلے میں کفر کے قائد کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس نکاح کی وجہ سے جو سیاسی فائدہ اسلام اور مسلمانوں کو پہنچا، اس کی اہمیت اور ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یقین سے کہا جا سکتا ہے خدا کے مدبر اور حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فائدے کو ضرور پیش نظر رکھا ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ نے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ اپنے سابق شوہر کے بچوں کے ساتھ آپ کے گھر تشریف لائیں۔ ان کے بچوں کی آپ نے پرورش کی اور اپنے عمل سے بتا دیا کہ کس پیار محبت سے سوتیلی اولاد کی پرورش کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں صرف یہی ایک بیوی جو بچوں کے ساتھ آئیں۔ اگر کوئی بھی بیوی اس طرح کی نہ ہوتی تو عملی طور پر سوتیلی اولاد کی پرورش کا خانہ خالی رہ جاتا، اور امت کو اس سلسلے کی کوئی اہمیت نہ ملتی۔ ان کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پاتا تھا۔ ایک بار آپ کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے پیالے میں ہر جگہ ہاتھ ڈالتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا نام لے کر کھا، دائنے ہاتھ سے کھا اور سامنے سے کھا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جہاد میں قید ہو کر آئی تھیں۔ دوسرے قیدیوں کی طرح یہ بھی تقسیم میں آ گئیں، اور ثابت بن قیس یا ان کے چچا زاد بھائی کے حصے میں ان کو لگا دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے آقا سے اس طرح معاملہ کر لیا، اتنا مال تم کو دے دوں گی، مجھے آزاد کر دو۔ یہ معاملہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور مالی امداد چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے بہتر بات نہ بتا دوں، وہ یہ کہ میں تمہاری طرف سے مال ادا کر دوں اور تم سے نکاح کر لوں۔ انہوں نے بخوشی منظور کر لیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے مال ادا کر کے نکاح فرما لیا۔ ان کی قوم کے سینکڑوں افراد حضرت صحابہ کی ملکیت میں آ چکے تھے، کیونکہ وہ سب لوگ قیدی ہو کر آئے تھے۔ جب صحابہ کو پتہ چلا کہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی ہیں، تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے پیش نظر سب نے اپنے اپنے غلام باندھی آزاد کر دیے۔